أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم را تلك آيات الكتاب والذي أنزل إليك من ربك الحق ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون. وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهارا ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين يغشي الليل النهار إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض وفي الأكل إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. وإن تعجب فعجب قولهم أئذا متنا وكنا ترابا أئنا لفي خلق جديد. أولئك الذين كفروا بربهم وأولئك الأغلال في أعناقهم وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة وقد خلت من قبلهم المثلات وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم وإن ربك لشديد العقاب. ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه إنما أنت منذر ولكل قوم هاد. الف لام میم را یہ قرآن کی آیتیں ہیں اور جو کچھ آپ کی طرف آپ کے رب کی جانب سے اتارا جاتا ہے سب حق ہے، لیکن اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے۔ اللہ وہ ہے جس نے آسمانوں کو بغیر ستونوں کے بلند کر رکھا ہے تاکہ تم اسے دیکھ رہے ہو، پھر وہ عرش پر قرار پکڑے ہوئے ہیں۔ اسی نے سورج اور چاند کو ماتحتی میں لگا رکھا ہے، ہر ایک میعاد معین پر گشت کر رہا ہے۔ وہی کام کی تدبیر کرتا ہے، وہ اپنے نشانات کھول کھول کر بیان کر رہا ہے کہ تم اپنے رب کی ملاقات کا یقین کر لو۔ اسی نے زمین پھیلا کر بچھا دی ہے اور اس میں پہاڑ اور نہریں پیدا کر دی ہیں اور اس میں ہر قسم کے پھلوں کے جوڑے دوہرے دوہرے پیدا کر دیے ہیں۔ وہ رات کو دن سے چھپا دیتا ہے، یقیناً غور و فکر کرنے والوں کے لیے اس میں بہت سی نشانیاں ہیں۔ اور زمین میں مختلف ٹکڑے ایک دوسرے سے لگاتے ہیں اور انگوروں کے باغات ہیں اور کھیت ہیں اور کھجوروں کے درخت ہیں، شاخ دار اور بعض ایسے ہیں جو بے شاخ ہیں، سب ایک ہی پانی پلائے جاتے ہیں، پھر بھی ہم ایک کو ایک پر پھلوں میں برتری دیتے ہیں۔ اس میں عقل مندوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں۔ اگر تجھے تعجب ہو تو واقعی ان کا یہ کہنا عجیب ہے کہ کیا جب ہم مٹی ہو جائیں گے تو کیا ہم نئی پیدائش میں ہوں گے؟ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے پروردگار سے کفر کیا، یہی ہیں جن کی گردنوں میں طوق ہوں گے، اور یہی ہیں جو جہنم کے رہنے والے ہیں، جو اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اور جو تجھ سے سزا طلبی میں جلدی کر رہے ہیں راحت سے پہلے ہی یقیناً ان سے پہلے سزائیں بطور مثال گزر چکی ہیں، اور بے شک تیرا رب البتہ بخشنے والا ہے لوگوں کے بے جا ظلم پر بھی۔ اور یہ بھی یقینی بات ہے کہ تیرا رب بڑی سخت سزا دینے والا بھی ہے۔ اور کافر کہتے ہیں کہ اس پر اس کے رب کی طرف سے کوئی نشانی معجزہ کیوں نہیں اتارا گیا؟ بات یہ ہے
کہ آپ تو صرف آگاہ کرنے والے ہیں اور ہر قوم کے لیے ہادی ہے۔ سورہ رعد آیت نمبر 1 سے آیت نمبر 7۔ محترم سامعین، عزیز ماں اور بہنوں، یہاں سے الحمدللہ سورہ رعد کا آغاز ہوا۔ رعد عربی زبان میں بجلی کو کہتے ہیں، اور انشاءاللہ اس ضمن میں اگلے درس میں بات بھی آئے گی۔ بجلی جو کڑکتی ہے، چمکتی ہے، اور اس کی خطرناک آواز ہمارے دلوں کو دہلاتی ہے۔ اللہ نے بجلی کے تعلق سے کہا کہ یسبح الرعد بحمدی، بجلی بھی اللہ کی حمد، اللہ کی تعریف بیان کرتی ہے۔ حالانکہ ایک عام انسان کے ذہن میں بات نہیں آ سکتی، لیکن اللہ کہہ رہا ہے کہ وہ مخلوق ہے، اور ہر مخلوق اللہ کی تسبیح، اللہ کی حمد بیان کرتی ہے۔ اس سورہ کا آغاز سورہ حروف مقطعات سے ہوا، یعنی جن حروف کو الگ الگ کر کے پڑھا جاتا ہے، اور ان کی تعداد 29 ہے قرآن مجید کے اندر۔ 29 سورتوں کی ابتدا میں یہ حروف مقطعات الگ الگ جدا جدا آئے ہوئے ہیں۔ اس کے بارے میں مفسرین واضح طور پر کہتے ہیں واللہ اعلم بمرادی، اس کے معنی، اس کے مفاہیم، اس کی مراد کیا ہے، وہ صرف اللہ جانتا ہے، اور اس بارے میں کسی نے کوئی اعتراض نہیں کیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ عرب میں بھی مستعمل تھا، ورنہ مشرکین مکہ جو ذرا سی بات کے پر اعتراض کرتے، اس چیز کے پر کیوں نہیں اعتراض کرتے؟ نہ کسی منافق نے، نہ کسی یہودی نے، نہ کسی مشرک نے، کسی نے بھی حروف مقطعات کے پر اعتراض نہیں کیا۔ تو یہ مستعمل چیز ہے، اور اس کے معنی اور مفاہیم اللہ بہتر طور پر جانتا ہے۔ ہاں، ایک بات آپ قرآن مجید اگر پڑھیں گے تو غور کریں کہ جہاں پر حروف مقطعات، یعنی جس سورہ کا آغاز حروف مقطعات سے ہوا، تو اس کے فوری بعد قرآن مجید کا تذکرہ ہوتا ہے۔ یہاں دیکھیے، تلک آیات الکتاب، یہ قرآن کی آیتیں ہیں۔ سورہ بقرہ کی ابتدائی آیات آپ پڑھیے، جیسے ہی الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ سورہ صاد والقرآن، وہاں اللہ نے قرآن مجید کی قسم کھائی، حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم۔ جہاں جہاں حروف مقطعات ہیں، وہاں پر آپ کو فوری بعد قرآن مجید کا ہی ذکر ملے گا، یہ عمومی طور پر ہوتا ہے۔ یہاں اس سورہ کی ابتدا میں اللہ نے اپنی توحید کے دلائل کو پیش کیا ہے۔ آسمان یعنی فلکیات سے لے کر ارضیات یعنی زمین تک، ہر جگہ اللہ کی توحید کے دلائل بکھرے ہوئے ہیں۔ کوئی جگہ ایسی نہیں ہے جو اللہ کی توحید، اللہ کے وجود اور اس کے اکیلے معبود ہونے کی دلیل نہ ہو۔ اور عربی شاعر کہتا بھی ہے، الا کل شیء تدل، الا تدل کل شیء علی انہ واحد، کہ ہر چیز اس بات کے پر دلالت کرتی ہے کہ اللہ اکیلا ہے، وہی پیدا کرنے والا، وہی چلانے والا ہے۔ قرآن مجید کا مخاطب کون ہے؟ انسان۔ اور قرآن کو اللہ نے تمام لوگوں کے لیے نازل کیا، ھدی للناس، یہ صرف مسلمانوں کے لیے نہیں ہے کہ جو اللہ کو مانتے ہیں۔ قرآن مجید انہی لوگوں کے لیے، جو لوگ اللہ کو نہیں مانتے ان لوگوں کے لیے بھی خاص طور پر ہے، اس لیے کہ جو اللہ کو مانتے ہیں ان کو توحید بتانے کی ضرورت کیا ہے، انہیں منوانے کی ضرورت کیا ہے، وہ تو پہلے سے مانتے ہیں۔ جو نہیں مانتے ان لوگوں کو منوایا جا رہا ہے، ان کے سامنے دلائل پیش کیے جا رہے ہیں۔ اللہ نے ارشاد فرمایا، اور جو کچھ آپ کی طرف آپ کے رب کی جانب سے اتارا جاتا ہے سب حق ہے، لیکن اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے۔ یہ صحیح ہے کہ قرآن اللہ کی طرف سے اتر رہا ہے، احادیث آپ کو اللہ کی طرف سے عطا کی جا رہی ہیں، سب پر حق ہے، لیکن اکثریت ایمان نہیں لاتی۔ تو اکثر کے ایمان نہ لانے کی وجہ سے حق میں کسی بھی طرح کی کمی یا حق کے ماننے میں مداہنت نہیں ہونا چاہیے۔ پیچھے بھی یہ بات گزر چکی ہے۔ اللہ نے بیان کیا، وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُم بِاللَّهِ إِلَّا وَهُم مُشْرِكُونَ، بہت سارے لوگ اللہ پر ایمان رکھنے کے بعد بھی مشرک ہیں، شرک کر رہے ہیں۔ تین طبقہ ہے نا، ایک وہ جو اللہ کو یا کسی کو نہیں مانتا، اور دوسرا بڑا طبقہ جو اللہ کو بھی مانتا ہے، اللہ کو نہیں، اللہ کو بھی۔ یہ مشرکین مکہ بھی ہیں،
اور آج کے دور میں عیسائی ہیں، یہودی ہیں، یہ سب اللہ کو مانتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے وجود کے منکر ہے، مانتے ہیں، اللہ کو بھی مانتے ہیں، لیکن ان میں سب سے کم طبقہ جس کے بارے میں اللہ نے بیان کیا وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، کہ میرے شکر گزار بندے بہت تھوڑے ہیں، اور یہی طبقہ دراصل اللہ کا محبوب، اللہ کا پسندیدہ اور اس کی جنت کا مستحق ہے۔ تو اللہ نے بیان کیا کہ اللہ کی طرف سے جو بھی نازل ہوا سب حق ہے، لیکن اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے۔ اس کے باوجود اللہ دلائل کو پیش کر رہا ہے۔ اللہ وہ ہے جس نے آسمانوں کو بغیر ستونوں کے بلند کر رکھا ہے، جیسا کہ تم دیکھ رہے ہو، بغیر ستونوں کے۔ لیکن جو ہمیں دکھائی دے رہا ہے، آسمان کے بارے میں اللہ نے بیان کیا کہ آسمان کو قائم رکھنے والی چیزیں تمہیں دکھائی نہیں دے رہی ہے، جو ستون ہوتی ہیں، لیکن اصل میں ان چیزوں کو قائم رکھنے کے لیے، جیسا کہ سائنس کی زبان میں کہا جاتا ہے، کشی سے ثقل، یعنی ایک ایسی برقی رو جو ہمیں دکھائی نہیں دیتی ہے لیکن ایک فاصلے کو برقرار رکھتی ہے۔ تو اللہ نے انہی بنیادوں کے پر آسمان کو قائم رکھا ہے، اور یہی اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم، اللہ کی حکمت اور اس کی قدرت کی دلیل ہے۔ پھر وہ عرش پر قرار پکڑے ہوئے ہے۔ اب یہاں یہ بات بار بار آنی بھی چاہیے۔ قرآن مجید نے جس چیز کا تذکرہ بار بار کیا، اللہ عرش پر مستوی ہے، اللہ عرش کے پر قرار پکڑے ہوئے ہے، تو ہمیں بھی اس چیز کا تذکرہ کرنا چاہیے، اس کے بارے میں باتیں ہونا چاہیے، ورنہ عام لوگوں کو گمراہ کیا جاتا ہے۔ عام مسلمان یہی مانتا ہے کہ نعوذ باللہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے، اور کوئی اللہ تعالیٰ کے بارے میں کہتا ہے کہ وہ لامکانی ہے۔ لامکانی کا مطلب کیا ہوا؟ یعنی کسی جگہ نہیں ہے، تو پھر کہاں ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ اگر اللہ کے لیے کوئی سمت یا اللہ کے لیے کوئی جگہ طے کر دی جائے تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ وہاں محدود ہو گیا، یعنی وہ جگہ اللہ کو گھیرے ہوئے ہے، اور یہ چیز غلط ہے کہ اللہ کو کوئی چیز گھیرے ہوئے ہے۔ تو یہ ہماری عقلیات ہے، یہ ہماری اپنی سوچ ہے۔ اللہ نے جب یہ کہہ دیا کہ وہ عرش پر مستوی ہے، قرار پکڑے ہوئے ہے، قائم ہے، تو پھر ہم کون ہوتے اس کے بارے میں؟ اور قرآن مجید نے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے سمت متعین کی ہے کہ اللہ عرش پر ہے، اوپر ہے، سما کی جانب ہے، تو پھر ہم کیوں اس کے بارے میں سمت کو متعین نہ کریں؟ یہ سمت اللہ نے خود طے کی ہے، ہم نہیں طے کر رہی ہیں، یہ دراصل اللہ تبارک و تعالیٰ نے طے کی ہے۔ اللہ کو کہیں نہ کہیں ماننا ہوگا، دائیں بائیں، اوپر نیچے، آگے پیچھے کہیں تو ماننا ہوگا۔ اللہ لا مکانی نہیں ہے کہ اللہ کسی جگہ ہے ہی نہیں، اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ ہے ہی نہیں، وہ ہے، وہ عرش کے پر مستوی ہے۔ اور اللہ کی ایک صفت ہے علی، وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، اللہ علی ہے، اللہ بلند ہے، تو یہ بلندی اس کی صفت ہے کہ اللہ بلندی کے پر ہے، اور وہ عظیم بھی ہے، بزرگی والا ہے، عظمت والا ہے۔ تو اللہ عرش پر مستوی ہے، یہی اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے۔ اہل سنت والجماعت سے مراد آج کا باطل فرقہ نہیں، جنہوں نے اپنے آپ کا لیبل لگا لیا ہے، جو تمام بدعات اور خرافات سے بھرے ہوئے ہیں، شرکیات سے بھرے ہوئے ہیں، تو نام رکھنے سے کوئی شخص اہل سنت والجماعت نہیں ہو جاتا۔ تو یہاں اللہ عرش پر مستوی ہے، اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہی ہے کہ اللہ کو عرش کے پر مانا جائے کہ وہ مستوی ہے، قرار پکڑے ہوئے۔ یہاں ایک لفظ ہمارے یہاں پر استعمال کرتے ہیں لوگ، کہتے ہیں کہ اللہ بیٹھا ہوا ہے، غلط ہے۔ اللہ کے لیے لفظ بیٹھا ہوا استعمال نہیں کرنا چاہیے، اس لیے کہ قرآن میں، حدیث میں کسی جگہ اللہ کے لیے لفظ جلوس، بیٹھنے کا تذکرہ نہیں ہے۔ تو جو چیز ہمیں نہیں بتائی گئی ہے اس کو نہیں بیان کرنا چاہیے۔ اللہ کے بارے میں جتنا بتایا گیا ہے اتنا ہی ماننا ہے، اتنا ہی بیان کرنا ہے، نہ اس میں کمی کی جائے گی نہ زیادتی کی جائے گی۔ تو عرش پر اللہ مستوی ہے، قرار پکڑے ہوئے ہے۔ اسی نے سورج اور چاند کو ماتحتی میں لگا رکھا ہے، ہر ایک میعاد معین پر گردش کر رہا ہے، گشت کر رہا ہے۔ اللہ نے دو چیزوں کا تذکرہ کیا سورج اور چاند کا،
اور اس کے بعد یہ کہا کل یجری، ہر ایک۔ عربی زبان میں کل کا جو لفظ استعمال کیا جاتا ہے یہ دو سے زیادہ چیزوں کے لیے۔ اللہ نے دو چیزیں بیان کی، لیکن بتایا یہ کہ سورج اور چاند کی طرح جتنے بھی ستارے ہیں یہ سب اپنے مدار کے پر، اپنے محور کے پر گشت کر رہے ہیں، گردش کر رہے ہیں۔ سورج ساکن نہیں ہے، نہ زمین ساکن ہے کہ اپنی جگہ کے پر ٹھہری بھی ہے۔ سائنسوں کی تھیوریاں، نظریہ بدلتا رہا، کبھی یہ کہ سورج اپنے مقام پر رکا ہوا ہے، زمین گردش کر رہی ہے، کبھی یہ کہ زمین اپنے مقام پر رکی ہوئی ہے اور سورج گردش کر رہا ہے۔ ان کے نظریات تبدیل ہوں گے۔ قرآن مجید نے جو کنسیپٹ دیا ہے، جو نظریہ، جو عقیدہ اور جو فکر دی ہے، اس میں تبدیلی نہیں ہوتی ہے، اس لیے کہ یہ خالق کائنات، اس کے بنانے والے نے بتایا کہ سورج کیا کر رہا ہے، اپنی جگہ کے پر قرار پکڑے ہوئے ہے یا تو اپنے محور کے پر گردش کر رہا ہے۔ تو قرآن نے جو عقیدہ بیان کیا وہ ہمارے نزدیک اہمیت رکھتا ہے۔ سائنسوں کی تھیوریاں جو آئے دن بدلتے رہتی ہے، اس کے نظریات بدلتے رہتے ہیں، وہ ہمارے نزدیک کوئی اہمیت نہیں رکھتے۔ اگر وہ قرآن و حدیث کے موافق ہے تو آمنا و صدقنا، اور اگر اس کے مخالف ہے تو ہم اس کو نہیں مانیں گے۔ وہی کام کی تدبیر کرتا ہے اور وہ اپنے نشانات کھول کھول کر بیان کر رہا ہے تاکہ تم اپنے رب کی ملاقات کا یقین کرو۔ اللہ نے یہاں پر کیا بیان کیا؟ تدبیر کر رہا ہے۔ سورج ہے، چاند ہے، جتنے بھی ستارے ہیں یہ مسلسل گردش کر رہے ہیں، جو اللہ کی وحدانیت اور اس کے قیوم ہونے کی دلیل ہے۔ کیسے؟ آج بھی آپ دنیا میں دیکھیے کہ کسی چیز کو جب استعمال کیا جاتا ہے تو ایک مدت کے بعد اس میں کچھ خرابی اور کسی نہ کسی قسم کا بگاڑ پیدا ہونے لگتا ہے، اس کی رفتار میں کمی واقع ہوتی ہے، اس کے اعضاء اور اس کے پرزوں کے اندر خرابی پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے، ٹائمنگ کے اندر فرق ہونا شروع ہوتا ہے، بہت ساری خرابیاں ہوتی ہیں۔ لیکن اللہ نے جب سے سورج کو بنایا، کیا سورج کی تپش، اس کی گرمی اور اس کی حرارت میں کسی طرح کی کمی آپ کو محسوس ہوئی یا زیادتی ہو گئی ہو؟ نہیں، یہ تو برابر اپنے محور کے پر جب سے اللہ نے پیدا کیا، ہزاروں لاکھوں جو بھی سال ہوئے ہیں، یہ برابر اپنی تپش اور اپنی گرمی کو برقرار رکھے ہوئے ہیں۔ یہ بغیر کسی کے برقرار رکھے نہیں ہو سکتا۔ اگر آپ آگ جلا رہے ہیں تو کب تک جلے گی؟ جب تک اس کے اندر جلنے کی صلاحیت ہوگی، اس کے بعد وہ راکھ بن جائے گی، ختم ہو جائے گا معاملہ۔ ایک دن، 2 دن، مہینہ، سال کتنا جلا سکتے آپ؟ اس کے لیے مسلسل ایندھن کی ضرورت پیش آئے گی۔ اگر ایندھن نہیں ملے گا ختم ہو جائے گا۔ سورج کے بارے میں غور کیجئے کہ سورج کبھی اپنی انرجی، اپنی توانائی کو ختم نہیں کیا ہے، اور نہ اس کی ٹائمنگ میں، اس کے آنے جانے میں، نکلنے میں، طلوع میں، غروب میں کوئی بھی فرق نہیں ہوا۔ یہ بغیر کسی نظام کے چلانے والے کے ممکن ہی نہیں۔ اللہ اسی چیز کو بطور دلیل کے پیش کر رہا ہے۔ اللہ نے آسمان کی دلیل پیش کی، اس کے بعد زمین کے بارے میں کہا وَهُوَ الَّذِي مَدَّ الْأَرْضَ، اسی نے زمین کو پھیلا کر بچھا دیا اور اس میں پہاڑ اور نہریں پیدا کر دی۔ زمین کو جب پہل پیدا کیا گیا تھا تو زمین بہت ہل ڈول رہی تھی، اس میں وائبریشن بہت زیادہ تھا، تو اللہ نے بطور میخ کیل کے پہاڑوں کو اس میں نصب کیا۔ زمین کو پہلے یوں ہی پیدا کیا گیا، اس کے بعد زمین کی آرائش، اس کی سجاوٹ کا کام کیا گیا، اسی میں پہاڑ ڈالے گئے اور ساری چیزیں جو زمین کی ضروریات تھی اللہ نے پیدا کیا۔ تو یہ اللہ کی حکمت ہے۔ اللہ نے پہلے آسمان کے دلائل کو پیش کیا، اس کے بعد زمین کے دلائل۔ قرآن کے دلائل کے پر آپ غور کیجئے، کہیں پر کوئی اتنی باریکیاں نہیں بیان کی جاتی ہے کہ ایک عام آدمی سمجھ نہ سکے۔ دلائل اتنے آسان ہوتے ہیں کہ فوری طور کے پر کسی نہ کسی آدمی کے ذہن و دماغ کے اندر پہنچ جاتے ہیں اور اسے غور و فکر کے پر آمادہ کرتے ہیں۔ کوئی بہت زیادہ ڈیپ نہیں۔ آپ جیسا کہ انجینئرنگ کے بہت باریک مسائل اگر ایک شخصوں کو بیان کریں گے، اتنا سمجھنے کے لیے بہت علموں کی ضرورت ہوگی، اور اگر ڈاکٹری لائن کے کوئی اہم مسئلے کو بیان کرنے جائیں تو اس کو سمجھنے کے لیے بہت دماغ کی ضرورت پڑے گی، بہت علم حاصل کرنا ہوگا۔ لیکن قرآن کے جو دلائل ہیں بہت سادہ، بہت آسان ہیں۔ تھوڑا سا غور کرنے کے بعد ایک انسان فوری طور کے پر ان دلائل کو سمجھ لیتا ہے اور اللہ کی وحدانیت، اس کی ربوبیت اس کے سمجھ میں آ جاتی ہے۔
اللہ نے کہا کہ اس نے زمین کو پھیلا کر بچھا دیا اور اس میں پہاڑ اور نہریں پیدا کر دی ہیں۔ نہروں کے بارے میں بھی آپ غور کیجئے، نہروں اور ندیوں کا اللہ نے جو نظام بنایا، ہر چیز فطری طور کے پر اپنے بہاؤ اور جس جانب جانا چاہیے بہہ رہی ہے، اور کسی نہ کسی جگہ جا کر وہ رکتی ہے جہاں پر اس کا ذخیرہ ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ اللہ نے ندیوں کے ذریعے سے سب سے بڑا نظام ہمارے پینے کا کیا، جو زمین کے اندر نسوں کے ذریعے سے پانی کو سپلائی کیا جاتا ہے۔ آپ بور کرتے ہیں، کنواں کھودتے ہیں، کہیں پر آپ کو پانی کا ذخیرہ ملتا ہے؟ نہیں ملتا ہے، لیکن بور کرنے کے بعد، کنواں کھودنے کے بعد برابر پانی رستا رہتا ہے، جمع ہوتے رہتا ہے، وہ آتے رہتا ہے اور آپ اس کو نکالتے رہتے ہیں۔ یہ کہاں سے آتا ہے؟ اتنا بڑا ذخیرہ جس کے مسلسل نکالا جا رہا ہے پانی کو، اس کے بعد اس میں کوئی کمی نہیں ہوتی۔ تو یہ اللہ کی قدرت، اور ان چیزوں کو بنانے کے لیے کتنا دماغ اور کتنی حکمت کی ضرورت پیش آتی ہے۔ اللہ ان چیزوں کی جانب صرف اشارہ کر رہا ہے، اور اس میں ہر قسم کے پھلوں کے جوڑے دوہرے دوہرے پیدا کر دیے۔ اللہ نے پھولوں کے اندر بھی جوڑے بنائے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے تو انصار زیادہ سے زیادہ کھجور کو پیدا کرنے کے لیے تعبیر نخل کرتے تھے، یعنی نر اور مادہ پھولوں کو ملایا کرتے تھے، جس کی بنیاد کے پر بہت کھجور پیدا ہوتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ان کو کہا کہ یہ سب کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ قدرتی طور پر ساری چیزیں اپنے آپ پیدا ہوں گی، آپ لوگ یہ مت کیجئے گا۔ انہوں نے ایک سال چھوڑ دیا، کھجور کم آئی، انہوں نے شکایت کی کہ اللہ کے رسول آپ نے منع کیا، ہم نے چھوڑ دیا۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ یہ بھی اللہ کی طرف سے بتانا مقصود تھا۔ کہا انتم اعلم بامور دنیاکم، تم اپنے دنیاوی معاملات کو زیادہ بہتر جانتے ہو۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دینی معاملات کے لیے بھیجا گیا، آپ نے ان چیزوں کو بیان کیا، اور دنیاوی معاملات کے بارے میں بتا دیا گیا کہ اس میں ہر انسان آزاد ہے، جتنی ترقی، جتنی ٹیکنالوجی ہے، ہر چیز کو حاصل کرے۔ اس بارے میں شریعت منع نہیں کرتی ہے، جیسا کہ لوگ گمراہ کرنے کے لیے کہتے ہیں کہ نبی کے زمانے میں تو سواری نہیں تھی، اس وقت تو گھوڑے تھے، اونٹ تھے، اس کے پر سواری کی جاتی تھی۔ اگر کوئی شخص آج 2 ویلر کے پر، 4 ویلر کے پر سواری کرتا ہے، بدعت ہے۔ اللہ کے رسول نے کہا، یہ کہتے ہیں نا کہ ہوائی جہاز کی دلیل کیا ہے، موٹر سائیکل کی، دیگر ساری چیزوں کی دلیل کیا ہے؟ دلیل یہی ہے، ایک جملے میں اللہ کے رسول نے ہر چیز کی دلیل دی ہے۔ کہا انتم اعلم بامور دنیاکم، تم اپنے دنیاوی معاملات کو زیادہ بہتر جانتے ہو۔ اجازت دی کہ کرو تو دنیاوی ترقیاں، ٹیکنالوجی جو بھی ہو سکتی ہے، اس بارے میں شریعت نے ہم کو آزاد چھوڑ دیا کہ ہم شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے اس کے پر محنت کریں، ترقی کریں، اور اللہ علم کی بنیاد کے پر ان راہوں کو کھولے گا جو پہلے ہمیں سمجھ میں نہیں آتی تھی۔ اور آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ اللہ نے ترقی کی بنیاد کے پر، کھوج اور سرچ کی بنیاد کے پر کتنی ساری چیزیں انسان کو عطا کی ہیں۔ تو بتانے کا مقصود یہ، اللہ نے چیزوں کے جوڑے جوڑے بنائے، کوئی چیز تنہا نہیں ہے، صرف اللہ تبارک و تعالیٰ اکیلا ہے، واحد ہے، احد ہے۔ یہاں دلائل کے پر غور کیجئے۔ وہ رات کو دن سے چھپا دیتا ہے، یقیناً غور و فکر کرنے والوں کے لیے اس میں بھی بہت سی نشانیاں ہیں۔ رات اور دن اللہ نے سورہ قصص کے اندر بیان کیا کہ اگر اللہ صرف دن ہی دن کر دیتا تو رات آرام کرنے کے لیے کہاں سے لاتے، اور اگر صرف رات ہی رات کر دیتا تو کمانے کہاں جاتے، تمہاری معیشت، تمہارا کاروبار کہاں چلتا؟ تو اللہ نے دن اور رات، اور دونوں چیزیں انسان کے لیے ضروری ہے، اس کے بغیر ہم جی بھی نہیں سکتے۔ تو یہ نظام، اس کے بعد غور کیجئے کہ اللہ نے سورج کے پر کتنی ساری چیزوں کا انحصار رکھا۔ ایسا نہیں ہے کہ زمین میں کسی بیج کو داخل کر دیا جائے، وہ اپنے آپ پنپنے لگے، اس کے لیے سورج کی تپش اور اس کی حرارت کی ضرورت پیش آتی ہے۔ اللہ نے اس کا نظم کیا، ماحول اس طریقے کا بنایا، بادلوں کے ذریعے بارش کا، پانی کا نظم کیا۔ ہر چیز سسٹم کے تحت حکمت اور تقاضوں کے مطابق چل رہی ہے۔ تو کیا بغیر کسی چلانے والے، بغیر کسی حکیم ذات کے یہ سب چیزیں ہو سکتی ہیں؟ اتنے واضح دلائل قرآن مجید اس سلسلے میں بیان کر رہا ہے۔ اللہ نے دن اور رات کے بارے میں کیا کہا؟ رات کو دن میں چھپاتا ہے، اور اسی طرح معاملہ
رات کا ہے کہ اس کو دن میں لے جا کر چھپا دیتا ہے، یہ بہت لطیف تعبیر ہے۔ دن نکلتا ہے اور سورج غروب ہوتا ہے جس سے رات آتی ہے۔ اللہ دیکھیے کہ دھیرے دھیرے ان چیزوں کو یعنی دن کی روشنی کو ختم کرتا ہے اور اس کے بعد رات نمودار ہوتی ہے۔ یہی معاملہ دن کا بھی ہے کہ دھیرے دھیرے دن کے اجالے نکلتے ہیں، رات کی تاریکی ختم ہوتی ہے۔ اگر اللہ اس چیز کو، جیسا کہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ لائٹس چالو ہیں، اچانک لائٹ چلی جائے تو انسان کو کیسا محسوس ہوتا ہے؟ اگر وہی نظام دن اور رات کے لیے کر دیا جاتا تو انسان کو کتنا برا لگتا، ہمارے مزاج اور ہماری کیفیت کے پر کتنا برا لگتا۔ اللہ نے بہت لطیف اور حکمت کے ساتھ ان چیزوں کو رکھا کہ دن اور رات کے آنے جانے میں کسی کو تکلیف نہ ہو، کہ اچانک سے اندھیرا نہ ہو جائے، اچانک سے اجالا نہ ہو جائے۔ بہت حکمت کے ساتھ، لطافت کے ساتھ دن اور رات کو لاتا لے جاتا ہے، اسی کو تعبیر کیا کہ اس کو چھپا دیتا ہے۔ اللہ نے یہاں زمین کے بارے میں بیان کیا، اور زمین میں مختلف ٹکڑے ایک دوسرے سے ملے جلے لگتے لگاتے ہیں۔ ہر زمین کی مٹی کی تاثیر الگ الگ ہے۔ کہیں پر آم بہت اچھا پیدا ہوتا ہے، جیسا کہ آپ کوکن کا علاقہ دیکھ لیجئے، کہیں پر موسمبی بہت اچھی پیدا ہوتی ہے، آپ دیکھ لیجئے اورنگ آباد، داوراڑی وغیرہ کے اطراف کے علاقے، کہیں پر سنترا بہت زیادہ بہتر پیدا ہوتا ہے، ناگپور وغیرہ کا علاقہ۔ یہ تاثیر کس نے رکھی مٹی کے اندر؟ مٹی تو وہی ہے، یہ تاثیر کا فرق۔ اس کے علاوہ بھی حیرت ہوگی کہ اگر ایک ہی باغ کے اندر 10 درخت ہیں تو 10 کے 10 درختوں کے اندر پیدا ہونے والے پھلوں میں بھی مٹھاس کا کچھ فرق ہوگا، سارے پھلوں کی مٹھاس ایک جیسی نہیں ہوگی۔ یہ فرق کون لاتا ہے؟ اسی کو اللہ یہاں بیان کر رہا ہے کہ یہ ٹکڑے الگ الگ ہیں، لگتے لگاتے ہیں۔ انگوروں کے باغات ہیں، کھیت ہیں، اور کھجوروں کے درخت ہیں، شاخدار، اور بعض ایسے ہیں جو بے شاخ ہیں، یعنی بیل جسے ہم کہتے ہیں، سب ایک ہی پانی پلائے جاتے ہیں۔ پھر یہ لذتوں کا فرق کہاں سے؟ اور اللہ نے کہا پھر بھی ہم ایک کو ایک پر پھلوں میں برتری دیتے ہیں۔ اس میں عقل مندوں کے لیے بہت ساری نشانیاں ہیں۔ پھلوں کے آگے آپ غور کیجئے، اس کا فرق کرنے والی چیز کون سی ہے؟ زبان۔ دنیا کی کسی بھی لیب کے اندر اتنا فاسٹ آپ کو ریزلٹ نہیں ملے گا جو اللہ نے زبان کے اندر ایک گوشت کے چھوٹے سے ٹکڑے کے اندر رکھا ہے۔ یہ پانی کا فرق آپ کو سیکنڈ نہیں، سیکنڈ کے بھی بہت ہی کم حصے کے اندر بتاتا ہے۔ ایک شخص کو اندھیرے میں بٹھا دیجئے، آپ اسے مختلف قسموں کے پانی دیجئے، فوراً بتائے گا کھارا ہے، میٹھا ہے، کیسا ہے، بسلری ہے، سب بتا دے گا۔ آپ اگر اسے اسی کمرے کے اندر اندھیرے میں بٹھا کر آم کھلائیے، آم میں بھی یہ کہ مت کیجئے کہ الگ الگ پھل، آم ہی رہنا چاہیے، ہاپوس ہے، دسہری ہے، لنگڑا ہے، وہ سب کے فرق کو فوری طور کے پر بتا دے گی کہ کس کی لذت کیا ہے، کون سا کیا ہے۔ بہت بڑی نعمت اللہ تبارک و تعالیٰ کی۔ اور یہ صرف مٹھاس کو نہیں، تیزی کو، بلکہ اللہ نے زبان کے پر الگ الگ حصے رکھے ہیں۔ جو حصہ مٹھاس کا بتانے والا ہے وہاں سے آپ کو نمکینیت یا تیزی، تیکھا پن یہ نہیں نہ محسوس ہوگا، اور جس حصے میں اللہ نے نمکینیت رکھی ہے وہاں مٹھاس آپ کو محسوس نہیں ہوگی۔ اتنے معمولی حصے کے اندر اللہ نے کتنا بڑا فرق رکھا۔ آپ غور کیجئے اس نعمت پر۔ اگر اللہ زبان دے لیکن لذتوں کو زبان سے ہٹا دے جو محسوس ہوتا ہے زبان کے پر آنے کے بعد، تو بتائیے کہ آپ کھانے کی جو چوائس ہے، پسند ہے، اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ اللہ نے اتنا نوازا ہے، اسی لیے اللہ کہتا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا۔ اللہ کی نعمتیں شمار کرنا چاہیں ممکن ہی نہیں کہ آپ شمار کر پائے۔ بہت بڑی نعمت ہے جو اللہ نے صرف زبان کے پر رکھی ہے۔ آگے اللہ بیان کر رہا ہے اتنے دلائل کو پیش کرنے کے بعد کہ اگر تجھے تعجب ہو تو واقعی ان کا یہ کہنا عجیب ہے کہ کیا ہم مٹی ہو جائیں گے تو کیا ہم نئی پیدائش میں پیدا ہوں گے؟ ان کی نظروں کے سامنے ہے کہ مٹی ہزاروں سال سے ایک معمولی سا بیج اس میں داخل ہوتا ہے، تناور درخت بنتا ہے اور کئی سالوں تک اپنا پھل دیتے رہتا ہے۔ ان کی نظروں کے سامنے وہ درخت کٹ جاتا ہے، دوبارہ بیج پیدا ہوتا ہے، اور اسی درختوں سے اس کا بیج بھی پیدا ہوتا ہے۔ تمہاری نظروں کے سامنے فصلیں پیدا ہو رہی ہیں، تو کیا اللہ جو اس بات کے پر قادر ہے وہ تمہیں دوبارہ پیدا کرنے پر قادر نہیں؟
اتنی واضح بات ہے، اسی لیے اللہ کہہ رہا ہے کہ تمہیں تعجب ہو رہا ہے کہ مٹی سے اللہ کیسے دوبارہ پیدا کرے گا، جبکہ اسی مٹی سے ہر سال تم دیکھتے ہو کہ فصلوں کے پر فصلیں پیدا ہوتے رہتی ہے۔ جو اس کے پر قدرت رکھتا ہے وہ تمہارے پر بھی، اور جو سورج اور چاند جیسی اور اس کے علاوہ ستارے جو کہ سورج سے کروڑوں گنا بڑے ہیں، اس کو پیدا کرنے کے بعد اسے سنبھالنے، اس کے نظم کو برقرار رکھنے کے پر قادر ہے، وہ تمہارے پیدا کرنے کے پر کیوں نہیں قادر ہو سکتا؟ جبکہ پہلی مرتبہ پیدا کرنا زیادہ مشکل ہے، دوبارہ نہیں۔ یہ لوگ کیا کہتے ہیں جنہوں نے کہا اپنے پروردگار کہ مرنے کے بعد کیا ہم نئی پیدائش میں ہوں گے؟ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے پروردگار سے کفر کیا۔ یہ کفر ہے، انکار ہے۔ آگے اللہ بیان کرتا ہے اتنے دلائل کے باوجود کہ یہ لوگ تجھ سے سزا طلبی میں جلدی کر رہے ہیں عذاب کے آنے سے پہلے، اور یہ بھی مطالبہ کرتے ہیں جیسا کہ آگے ہے کہ کوئی حسی معجزہ یعنی جس کو محسوس کیا جائے کیوں نہیں نازل کیا جاتا۔ دو چیزیں قرآن نے بیان کی، پہلی چیز یہ کہ یہ لوگ سزا کا مطالبہ کر رہے ہیں، اور دوسری چیز یہ ہے کہ یہ لوگ معجزے کا جو کہ حسی ہونا چاہیے مطالبہ کر رہے ہیں۔ پہلی بات، قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ اگر اللہ کے دلائل اور نبی کے ذریعے پیش کی گئی دعوت سچی ہے تو کیا کہنا چاہیے؟ یہ کہنا چاہیے کہ اگر یہ بات صحیح ہے تو اللہ ہم کو توفیق دے، ہم بھی قبول کریں۔ اور جن لوگوں کی مت ماری جاتی ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر تم سچے ہو تو پھر ہمارے لیے سزا کا انتخاب کیجئے۔ اس میں دو باتیں ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ٹھیک ہے ان لوگوں کی بے وقوفی، اور دوسرے طور کے پر استہزاء ہے، یعنی یہ لوگ کو یقین ہے، کانفیڈنس ہے کہ عذاب آئے گا ہی نہیں، اللہ سزا دے گا ہی نہیں۔ وہ نبی کو نعوذ باللہ غلط ثابت کرنے کے لیے اتنے یقین کے ساتھ کہہ رہے ہیں۔ اور دوسری بات یہ لوگ جو کہہ رہے ہیں حسی معجزہ، جیسا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عصا دی گئی تھی، جگہ کے پر اژدہا بن جاتی، اسی عصا کو پانی کے پر مارا، راستہ بن گیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مردوں کو زندہ کرنے کا معجزہ دیا گیا تھا، جو اللہ کی اجازت سے، اللہ کے حکم سے زندہ کرتے، مٹی کا پرندہ بناتے، اللہ کے حکم سے اس میں جان آتی، اڑنے لگ جاتا۔ یہ حسی معجزات۔ قوم صالح نے مطالبہ کیا تھا اونٹنی کا کہ اس پہاڑی سے 10 ماہ کی گابن اونٹنی نکلنا چاہیے، نکلی۔ تو یہاں اللہ کا قانون یاد رکھنا چاہیے، قوم کے مطالبے کے پر اگر کوئی حسی معجزہ ان لوگوں کے لیے پیش کیا جاتا ہے، اس کے بعد اگر وہ قوم ایمان نہیں لاتی ہے تو پھر اللہ کا عذاب آتا ہے، یہ طے ہے۔ چاہے قوم صالح کی بات کیجئے، قوم سمود کی بات کیجئے، کسی بھی قوم کی، ان کی فرمائش کے پر جو معجزہ آیا اور اس کے بعد وہ ایمان نہیں لائے، اللہ کی طرف سے گرفت آئی، اللہ کی طرف سے عذاب آیا، یہ بات طے ہے۔ تو اگر مطالبہ کر رہے ہو تو ٹھیک ہے، لیکن یہ بھی یاد رکھو پھر اس کے بعد اللہ کا عذاب آئے گا اگر تم نے نہیں مانا۔ تو یہ اللہ کی رحمت ہے کہ اللہ تم کو مہلت دے رہا ہے، ہر چیز کے لیے اللہ نے وقت طے کر رکھا ہے، اور وہ اس معاملے میں کسی بھی طرح کی گڑبڑی یا نظام میں کسی طرح کا بھی درہم برہم ہونا اللہ کو گوارا نہیں، ہر چیز اس نے اپنے حکمت اور تقاضوں کے مطابق طے کر رکھی ہے۔ آگے اسی سلسلے کے اور بھی بہت سارے دلائل ہیں جو اللہ کی توحید مختلف انداز میں، اس کی وحدانیت اور اس کے خالق و مالک ہونے کی طرف دلالت کرتی ہیں اور اس کے ثبوت کو فراہم کرتی ہیں۔ انشاءاللہ آئندہ دروس میں ان چیزوں کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس کی خالقیت، مالکیت، وحدانیت، ہر چیز کے پر جس طرح ایمان رکھنا چاہیے اس طرح ایمان رکھنے کی توفیق دے، شرک، بدعات، خرافات، ان ساری چیزوں سے ہمیں محفوظ رکھے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔